میں سی سی پی او لاہور کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لوگوں کا پولیس سے جو تھوڑا سا اعتماد تھا وہ بھی اٹھ چکا ہے جی اس لیے کہ ایک بڑے ادارے کے چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پولیس قبضہ گروپ بن چکی ہے۔ جو انکوائری ٹیم مقرر کی گئی ہے اس نے جناب یہ ساری چیزیں پولیس کے اوپر ڈالی ہیں کہ یہ اگر پولیس چاہتی تو یہ قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے تبدیلی کی ساری عمر کی سزا مل گئی ہے۔ خان صاحب نے ایک امید دی تھی، ایک ہوپ دی تھی، اور جو ینگ جنریشن ہے ہماری یوتھ کو بڑی تسلی اور دلاسا دیا تھا کہ میں چینج لے کر آؤں گا۔ پنجاب کے سب سے معتبر ادارے نے آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا ہے، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا ہے۔ سب سے بڑی خبر ہے ایس ڈبلیو نیوز پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ ملک میں پولیس قبضہ گروپ بن چکی ہے۔ جب پولیس قبضہ گروپ بن جائے تو پھر موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ قاسم خان لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس پاس کیے ہیں کہ پنجاب پولیس قبضہ گروپ بن چکی ہے۔ ایک بڑا ادارہ پاکستان کا پنجاب کا ایک بڑا معتبر ادارہ جس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ پنجاب پولیس قبضہ گروپ بن چکی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے زکا صاحب، کیا کہیں گے چیف جسٹس صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ ہے؟ قاسم خان کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس قبضہ گروپ بن چکی ہے۔ خان صاحب یہ پچھلے ہم ایک ویک سے دیکھ رہے ہیں موٹر وے کیس میں جو کچھ پنجاب پولیس کا کردار ابھی تک رہا۔ لاہور پولیس کے چیف نے جو سٹیٹمنٹ دی، کل اس خاتون جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس نے خاتون صحافی کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ میں سی سی پی او لاہور کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس کا دکھ ہوتا ہے اس کو درد بھی ہوتا ہے، اور اس کے درد کا مداوع کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ خاتون یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں کسی پولیس افیشل کو اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرواؤں گی۔ ساتھ وہ یہ کہہ رہی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کمیٹی بنائے، کوئی جوڈیشل انکوائری کے لیے کوئی ٹیم بنائے، اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے میں اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواؤں گی۔ یہ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کا پولیس سے جو تھوڑا سا اعتماد تھا وہ بھی اٹھ چکا ہے اس لیے کہ ایک بڑے ادارے کے چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پولیس قبضہ گروپ بن چکی ہے۔ ایسے کیا شواہد ہیں ان کے پاس، ایسے کیا ان کے پاس اطلاع تھی کہ اتنا بڑا بیان، اتنے بڑے ریمارکس دیے گئے اور آئی جی صاحب کو ذاتی طور پر طلب کیا گیا؟ یہ جی جو کیس چل رہا ہے یہ اوقاف کی پراپرٹی ہے جس کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے۔ اچھا، اور اس پہ جو قبضہ کروایا ہے وہ پولیس نے پاس کھڑے ہو کے کروایا، اور یہ سارے شواہد ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور صفحہ مثل پہ یہ ہر چیز موجود ہے، اور جو انکوائری ٹیم مقرر کی گئی ہے اس نے جناب یہ ساری چیزیں پولیس کے اوپر ڈالی ہیں کہ یہ اگر پولیس چاہتی تو یہ قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے اوپر ہی آج چیف جسٹس صاحب نے آئی جی پنجاب صاحب کو طلب کیا ہے تاکہ وہ ان کو پوچھ سکیں کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ یہ جب تک گورنمنٹ اعتماد نہیں کرے گی کسی ایک بندے پہ، یہ جو روز کی تبدیلیاں ہیں یہ ختم نہیں کرے گی۔ یہ جو انہوں نے کھچڑی پکائی ہوئی ہے، یہ روز جو انہوں نے چو کا مربع تیار کرتے ہیں، روز چیف سیکرٹری چینج ہو جاتا ہے، 5 آئی جیز چینج ہو گئے، لاہور پولیس کے سربراہان کو ایسے چینج کیا جاتا ہے جیسے یار یہ ٹیشو پیپر ہے، چہرہ صاف کیا اور ٹیشو پیپر ویسٹ کر دیا۔ بالکل یہ صورتحال بنی پڑی ہے اس کیا آئی جی صاحب، آئی جی پنجاب کیا جواب دے پائیں گے لاہور ہائی کورٹ کو؟ کیونکہ نئی تعیناتی ہے، اس سے پہلے جو آئی جی تھا اس کے اوپر کتنی ذمہ داری تھی؟ کیونکہ ابھی تو ریسنٹلی اس کو انہوں نے جوائن کیا ہے اپنی سیٹ کو، تو یہ کیسے جواب دے پائیں گے ہائی کورٹ کو؟ بالکل یہی جواب آئے گا جی میری تو ابھی نئی تعیناتی ہے، مجھے نہیں پتا پہلے کیا ہو چکا کیا نہیں ہو چکا، مجھے موقع دے میں یہ ٹھیک کرتا ہوں۔ اچھا، اور جب تک یہ ٹھیک کرنے کے پاس جائیں گے انعام غنی صاحب جب اپنے ورکنگ پوزیشن میں آئیں گے اس وقت تک ان کے پھر ٹرانسفر کا جو نا وہ موقع بن چکا ہوگا جو اس وقت تک پی ٹی آئی گورنمنٹ کر چکی ہے۔ اور آج جو سب سے بڑی خبر ہے، آج کی جو سب سے بڑی بریکنگ ہے، جن خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے موٹر ویز پہ وہ بتاتی ہیں جی میں پی ٹی آئی کی کارکن ہوں۔ یہ تبدیلی کو لے کر سب سے بڑی خبر، تبدیلی کو لے کر سب سے بڑی خبر اور چونکا دینے والی خبر جو کہ متاثرہ خاتون نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، میں پی ٹی آئی کی کارکن ہوں، تبدیلی کو ووٹ دیا تھا، لیکن اب میں تبدیلی کو خدا حافظ کہتی ہوں۔ اگر یہی تبدیلی رہی تو ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ متاثرہ خاتون کے یہ ریمارکس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں
نے تبدیلی کو ووٹ دیا تھا, تبدیلی سرکار کو ووٹ دیا تھا. میں پی ٹی آئی کی کارکن ہوں, لیکن میرے حساب سے پی ٹی آئی کو میں خدا حافظ کہوں گی. خدا حافظ ہی کہنا ہو گیا نا اگر یہ بیان دیا اس خاتون نے. وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ اس تبدیلی کو میں اب ساری زندگی بھول نہیں پاؤں گی. اس تبدیلی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے وہ کیسے بھول پائیں گی یہ سارا کچھ. اس نے کہا ہے کہ مجھے تبدیلی کی ساری عمر کی سزا مل گئی ہے. جی, تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہوپ تھی, خان صاحب نے ایک امید دی تھی, ایک ہوپ دی تھی, اور جو ینگ جنریشن ہے ہماری یوتھ ہے, یوتھ کو بڑی تسلی اور دلاسا دیا تھا کہ میں چینج لے کر آؤں گا. لیکن آپ تو پولیس کو چینج نہیں کر سکے, آپ پولیس کے نظام کو چینج نہیں کر سکے, آپ پولیس میں بیٹھے وہ کرپٹ آفیسران کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے. صرف آئی جی صاحب تک آپ کی رسائی ہے, آئی جی صاحب کو چینج کر دو تو سسٹم چینج ہو جائے گا. تو یہ کب تک چلتا رہے گا زکا صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب, اگر آپ ماضی کے جھونکوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو دھرنے کے درمیان ایس ایس پی اسلام آباد کی وہ کٹائی یاد ہوگی جو ان کو مارا گیا اور جس طریقے سے شدید قسم کا انہیں زخمی کیا گیا. ٹھیک ہے. اور بالکل آج اسی طرح وربلی اپنی زبان سے آرڈر دے کے یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے, کچھ سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. لا اینڈ آرڈر کی حالت اس وقت اتنی مخدوش ہو چکی ہے کہ یہ صرف ایک طرف خاتون کہتی ہے کہ میں سی سی پی او کو معاف نہیں کروں گی, دوسری طرف سی سی پی او صاحب جڑے ہیں اپنے گراس روٹ پر ہیں, یعنی کہ پولیس اداروں میں چینجنگ کر رہے ہیں, ٹارچر سیل ختم کر رہے ہیں. تو کیا بنے گا؟ ایک طرف اعتماد نہیں ہے سی سی پی او پر کہ وہ کسی وقت بھی کسی طرح کا بیان دے دیں گے, لیکن دوسری طرف وہ اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. کیا ایسا آدمی اداروں کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ خان صاحب میں یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب یہ تبدیلی کے پروسیس میں آئیں گے, کچھ کام کریں گے, اور جتنی دیر میں یہ کسی کام کو کرنا شروع کریں گے, ابھی کام کا آغاز ہی ہوگا, تو ان کی بھی تبدیلیوں کا حکم نامہ آ جائے گا, اور وہ کہاں سے آئے گا یہ آپ کو اندازہ ہے. اچھا. یعنی کہ یہ صورتحال گورنمنٹ کی بن گئی ہوئی ہے کہ ابھی تک ان کو کسی بھی افسر پہ اعتماد نہیں ہے. یعنی کہ اب تک اگر کل ملا کے دیکھا جائے تو پرانے مردے اکھاڑنے میں بیزی ہے سی سی پی او صاحب. بالکل. پولیس مقابلے ہو گئے ہوں ماضی میں جو ہیں, ان کو بھی ابھی چیک کر رہے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک تھے یا نہیں تھے. لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں تھے لیکن وہ تو مر گئے ہیں نا, پھر وہ دنیا سے چلے گئے. اگر جعلی صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے آتے ہی پرانے مردے اکھاڑے اور نیب کو استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور نیب ابھی تک جتنے بھی شواہد کورٹس کو فراہم کر چکی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہر وہ بندہ جس کا نیب نے کیس تیار کیا وہ کورٹ میں گیا اور وہ باعزت بری ہو کے واپس آ گیا. اچھا. نیب نے 0-0 کام کیا ہے ابھی تک کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا ہے جس میں وہ کسی کو سزا دلا لے. سزا تو عدالتوں نے دینی ہے نا. دیکھیں جی, جب آپ کے پاس شواہد ہوں گے, آپ کورٹس کو چیزیں پرووائڈ کریں گے, تو چیزوں کے اوپر ہی کورٹس نے سزائیں دینی ہے نا. جب آپ کے ریفرنس بالکل نکارا ہوں گے, ان کھوکھلے ہوں گے, ان کے اندر چیزیں نہیں ہوں گی, تو پھر کورٹس کس بات کی سزا دیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ تو کھوکھلے ریفرنس بنا کر دے رہے ہو نا کورٹس کو. ابھی تک تو یہی صورتحال چل رہی ہے کہ کھوکھلے ریفرنس بنا کر دے رہے ہو اور وہ لوگ چھوٹ کے ضمانتوں پہ باہر آ رہے ہیں. یعنی کہ پورا سسٹم ہی اس طرف ایک طرف گھوم رہا ہے, ایسے گلائی. یہ ابھی دیکھیں چکر لگا رہے ہیں. یہ بھی چند دن پہلے خواجہ برادران دونوں بھائی رہا کے آئے. ان کے ریفرنس میں اگر جان ہوتی تو ان کی بیل ہونا پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. جس طریقے سے گورنمنٹ نے ان کو جکڑا تھا, ان کا باہر آ جانا کو پاسبل نہیں تھا. اچھا. اور اسی طرح دوسرے فیز پہ سی سی پی او لاہور کو, میں نے کل بھی یہ لفظ کہے تھے کہ یہ نون لیگ کو کچلنے کے لیے سی سی پی او لاہور لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ فیز میں آپ دیکھتے جائیے گا کہ سیکنڈ فیز میں صرف یہ مسلم لیگ نون کو کچلیں گے, اور کس حد تک کچلیں گے یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. کیونکہ جن لوگوں کی افیلیشن, جن لوگوں کی محبتیں نون لیگ سے جا کے ملتی تھیں, یہ سارے وہ لوگ آئیں گے. کل آپ نے دیکھا رضا جعفری کو. یہ حکومت کی لاسٹ کوشش ہوگی پولیس کو ٹھیک کرنے کی, نظام کو ٹھیک کرنے کی. میرے بھائی پولیس میں کوئی ریفارمز ہونے نہیں جا رہے. اچھا. پولیس میں کوئی ایسا کوئی نیا چیز نہیں پیدا ہونے جا رہی. پولیس نے وہ پرانے ڈگر پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. ٹارچر سیل بھی چلیں گے. اچھا. آپ جیلی پولیس مقابلے بھی کریں گے. اچھا. آپ سارا کچھ کریں گے, کیونکہ آپ یہ جو روایتی سیاستدان ہیں ان کی یہ ضروریات ہیں.
ٹھیک ہے. اور خان صاحب جتنی سیٹوں پہ ٹکے ہوئے ہیں، ان کی گورنمنٹ جتنی سیٹوں پہ چل رہی ہے، اگر وہ روایتی سیاستدان کی کسی بات کو ریفیوز کریں گے تو یقیناً حکومت مشکلات کا شکار ہوگی. امید کرتے ہیں جی آئی جی پنجاب لاہور ہائی کورٹ کو جوابات دے پائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے. امید کرتے ہیں. لیکن سی سی پی او صاحب دوسری جانب جڑے ہیں پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ یہ نظام بھی ٹھیک ہوگا. آج کے اس ایپیسوڈ میں صرف اتنا ہی. SW نیوز کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.